السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یہ ایک پریشان کن مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک سے ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام، فضلاء کرام فارغ ہوتے ہیں اور ہزاروں کی ہی تعداد میں مفتیان کرام بنتے ہیں، لیکن آخر وہ جاتے کہاں ہیں؟ وہ کبھی کسی کاروبار سے لگ جاتے ہیں۔ عالم بننے کے باوجود وہ دین کی خدمت نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم عالم بنے ہیں تو ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں گے، ہم مفتی ہیں بخاری شریف ہی پڑھائیں گے، ہم مولوی ہیں تو مسلم شریف ہی پڑھائیں گے، اس کے علاوہ ہم کوئی سی کتاب نہیں پڑھائیں گے۔ حالانکہ یہ غلط سوچ ہے، یہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی منشا کے مطابق ان کو جگہ نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے وہ دین کی خدمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ اگر ہم رکھیں گے کہ ہماری منشا کے مطابق ہم جیسی چاہیں ویسی جگہ ملے، ہمیں بڑی بڑی کتابیں پڑھانے ملیں، تو دین کی خدمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دین کے جس شعبے میں، جس درجے میں ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اس نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں اور بڑے بڑے درجوں میں پڑھائیں۔ دیکھیں، امام اہل السنہ والجماعہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعلیم کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ بڑی بڑی کتابیں پڑھانے ملے، بلکہ دین کے جس شعبے میں بھی، جس درجے میں بھی دین کی خدمت کرنے کا موقع ملے، اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آگے حضرت ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو کر مراد آباد جیل کے اندر تھے، تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے ملاقات کے لیے آئے۔ دوران گفتگو حضرت نے معلوم کیا کہ حضرت جیل کے اندر کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ قیدیوں کو تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں۔ دل لگی کے طور پر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ بڑی ترقی کی، وہاں بخاری شریف پڑھاتے تھے اور یہاں تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت کا جواب سننے کے لائق ہے اور ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت نے کہا کہ وہاں بخاری پڑھنے والے موجود تھے، اس لیے وہاں بخاری پڑھایا کرتے تھے، یہاں تعلیم الاسلام پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، تو اس لیے ہم تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں۔ اور حضرت نے کہا کہ ہمارا کام تو صرف پڑھانا ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا کام صرف پڑھانا ہے، ہمارا کام صرف دین کی خدمت کرنا ہے، ہمارا کام صرف اعلاء کلمت اللہ ہے، ہمارا کام صرف لوگوں کو دین سکھانا ہے، لوگوں تک دین پہنچانا ہے۔ اس لیے ہمیں جس شعبے میں، جس درجے میں، جس معیار کے بھی طلباء ہمیں ملیں، ہمیں ان کو تعلیم دینی ہے، ہمیں ان کو پڑھانا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سوچ، یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ ہم بخاری ہی پڑھائیں گے یا ہم مسلم شریف ہی پڑھائیں گے، ہم بڑے درجوں میں پڑھائیں گے، بڑی کتابیں پڑھائیں گے۔ بلکہ اگر ہمیں دینیات پڑھانے کا موقع مل رہا ہے، نورانی قاعدہ پڑھانے کا موقع مل رہا ہے، قرآن شریف حفظ کرانے کا موقع مل رہا ہے، عربی کتابیں پڑھانے کا موقع مل رہا ہے، یا درس نظامی کا موقع مل رہا ہے، جس اعتبار سے بھی ہمیں موقع مل رہا ہے، بس دین کی خدمت میں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی بھی اور میری بھی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور ثواب دارین نصیب فرمائے۔